الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، محفل قرآن کریم میں آپ کا استقبال ہے۔ خلاصہ قرآن کریم کی اس مجلس میں ہم ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعہ دی گئی بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ آئیے 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعہ دی گئی بنیادی ہدایات پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک آیت اس قابل ہے اور اس کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اس پہ غور کی نگاہ ڈالیں، بار بار پڑھیں، بار بار سمجھنے کی کوشش کریں اور اس روشنی سے اپنی زندگی کو منور کر لیں۔ یہ انوار ہدایت ہیں، یہ روشنی ہے ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دستور ہے۔ تو ہمیں اس دستور پہ چل کر اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ 19ویں پارے میں ابھی سورہ فرقان کا تسلسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برے ساتھیوں کے انجام سے ڈرا رہا ہے۔ قیامت کے دن کافر کا کیا معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان فرما رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ قیامت کے دن کا یہ منظر ہوگا، کافر ہاتھ مل رہا ہوگا، پریشان ہوگا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ہوتا، میں لوگوں کی بات میں نہ آتا، کسی اور کو، رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس میں واقعتاً بڑی عبرت ہے کہ جب کبھی ہم حق کو چھوڑ کر، انبیاء کے راستوں کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کی راہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہوں گے تو یقینی طور پہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں، اس صورت میں ایک اور بڑا انتباہ دیا ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کل قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو مہجور کر کے رکھ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اس پہ ہمیں واقعتاً بہت سوچنے کی ضرورت ہے اور آج خاص طور سے سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ کے نبی جب یہ شکایت کر رہے ہوں گے تو اس میں ہم بھی تو داخل نہیں ہوں گے کہ ہم نے بھی اللہ پاک کے کلام کو چھوڑ دیا ہے۔ جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے ہیں، کائنات پہ غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کس طرح سے ان دو قوموں کو عذاب سے دوچار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بیان کی ہیں تاکہ ہم عبرت پکڑ سکیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک طرح کا حوصلہ بھی ملے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اخیر میں عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ ان اوصاف پہ بہت زیادہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں۔ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور بار بار ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ قرآن کریم اسی لیے اترا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں اور اس کی روشنی سے اپنی زندگی آباد کر لیں۔ تو ان اوصاف کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کامیاب ہونے والے بندے کن اوصاف سے متصف ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ اوصاف ہمارے اندر ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے زمین پہ آہستگی سے، نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگ اگر ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلامتی ہو، ان سے وہ الجھتے نہیں ان کے ساتھ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، سجدوں میں گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون
रब्बना सिर्फ अन्नादाब जहन्नम इन अज़ाबहा काना गरामा, जो अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम से, अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम से पनाह मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहते हैं, जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं, जो जानते हैं कि ये जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है। और जो लोग वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, जब खर्च करते हैं तो इसराफ भी नहीं करते और नहीं बख़ीली से काम लेते हैं, म्याना रवि अपनाते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को माबूद नहीं पुकारते, किसी और की इबादत नहीं करते। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और नाहक किसी नफ्स को, किसी इंसान को कत्ल नहीं करते और नहीं वो ज़िना करते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, याद रखिए कि जो ज़िना करेगा इसका मतलब है कि वो बड़ा गुनाह कर रहा है। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, वो जो ये गुनाह करेगा उसके लिए जो गुनाह है वो कई गुना हो जाएगा और अज़ाब जो है उसे ज़्यादा दिया जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं हम इन गुनाहों में न पड़ जाएं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। हाँ, अलबत्ता जो लोग अगर ये बुराई कभी किसी शक्ल में उनसे हो जाए लेकिन वो फिर तौबा कर लें, नेक अमाल करें, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बुराइयों को भलाइयों से बदल देगा। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदे इबादुर रहमान वो हैं जो लग़व से अगर गुज़रते हैं तो बहुत वक़ार के साथ गुज़र जाते हैं, तवज्जो नहीं देते, उस तरफ लगते नहीं, वो झूठी गवाही नहीं देते। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, अल्लाह तबारक व तआला की आयतें जब उनके सामने, उन्हें याद दहानी के लिए उनके सामने पेश की जाती हैं तो वो अंधे बहरे होकर के नहीं गिर जाते, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों पे गौर करते हैं, नसीहत हासिल करते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, जो अब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे, जो अपनी बीवियों और अपनी ज़ुर्रियत में अल्लाह ताला से आँखों की ठंडक मांगते हैं। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए ये तैयार कर रखा है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर जन्नत तैयार कर रखी है, उसमें वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे और बहुत ही अच्छा ठिकाना है ये। तो हमें गौर करने की ज़रूरत है कि क्या ये औसाफ़ हमारे अंदर हैं। अगर ये औसाफ़ हमारे अंदर हैं, ये खूबियाँ हमारे अंदर हैं, तो हमें खुश होना चाहिए, हमें इन खूबियों को ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है, उसकी कोशिश करनी चाहिए कि ये खूबियाँ हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि वाक़अतन हम इबादुर रहमान बन सकें, अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे बन सकें जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में घर तैयार कर रखा हुआ है। इसके बाद सूरतुश शूरा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया है कि आप लोगों की हिदायत के कितने ज़्यादा ख्वाहिशमंद रहते हैं, कितनी तड़प रहती है आपके अंदर। लअल्लका बाख़िउन नफ्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, उससे ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को जैसे मार लेंगे, आप इतनी ज़्यादा आपके अंदर ये तड़प है, इतना आप चाहते हैं कि लोग इस हक़ को कबूल कर लें। ज़ाहिर है कि नबियों की शान निराली है, वो यही चाहते हैं कि लोग हक़ को मान लें ताकि उनकी आखिरत बन जाए। तो नबियों के रास्ते पे जो चलने वाले हैं, ये जो उम्मत मुसलमा है, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि ये तड़प उनके अंदर हो कि लोगों की हिदायत के लिए इसी तरह की कोशिश करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को याद रखें। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो फ़िरौन का मामला, उसको बार बार अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सूरतों में, पारों में बयान किया है। यहाँ भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, जब दावत दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो फ़िरौन ने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, ज़रा दिखाओ, तुम्हारा रब कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम का रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब तो ज़मीनों आसमान का जो रब है वो है, उन दोनों के बीच जो है सारी चीज़ें हैं उसका वो रब है। वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, अगर तुम मानो तो अल्लाह तबारक व तआला ही अल्लाह है, वही रब है। फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार जो उसकी सरकशी है उसका जिक्र किया है, उसने माना नहीं और उल्टा उसने ये किया कि कहा मोजज़ा दिखलाइए। मोजज़ा जब दिखलाया गया उस पर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गलबा दिया, लेकिन उससे पहले जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ जा रहे थे और जब इन दोनों ग्रोहों का मुकाबला हुआ तो उस वक्त उससे पहले की जो कैफियत थी, फलम्मा तराल जमान क़ाला असहाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, मूसा अलैहिस्सलाम के कहा कि हम तो पकड़े जाने वाले हैं, ये तो फ़िरौन और उसका लश्कर हमें आ धरेगा।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جس ایمان یقین کا مظاہرہ کیا، ہم ایمان والوں کے لیے اس میں بڑا سکون بھی ہے، بڑی بشارت بھی ہے اور بڑا درس بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں پکڑے جا سکتے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہمیں ہدایت دے گا، وہ ہمیں بچائے گا۔ ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت پہ لڑا ہوا ہے، اللہ بچائے گا اس کو۔ ایمان والوں کا یہی یقین ہوتا ہے، اتنا ہی پختہ یقین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریا برد کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا سمندر پہ ماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے نکال دیے۔ ہم ایمان والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ ایمان والے کا رشتہ اللہ پاک سے یقین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ایسا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح توحید کی دعوت دی اور ان کے سامنے کھل کر بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے۔ بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ ذرا تم یہ بتاؤ کہ تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قلب سلیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ اس قلب سلیم پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور قلب سلیم کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کس طرح ان کی قوم نے کہا کہ تمہارے تو سارے ماننے والے نیچ لوگ ہیں، ہم کیسے ساتھ ہو سکتے ہیں، تم انہیں اپنے پاس سے بھگاؤ پھر ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ سرکشی کے عجیب و غریب جو رویے تھے ان کے۔ پھر ہود علیہ السلام جن کی قوم نعمتوں میں تھی، ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ ان نعمتوں میں تم ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، یہ جو بڑے بڑے محل تعمیر کر رہے ہو یہ سب ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ صالح علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اسراف سے بچایا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، لیکن ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی ماننے سے انکار کر دیا، عذاب تک کا مطالبہ کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں درس عبرت بنا دیا۔ انبیاء کے راستے پہ جو لوگ نہیں آئیں گے ان کے لیے بہرحال یہی راستہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم عجیب و غریب برائی میں لگی ہوئی تھی، بدکاری میں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آج مختلف وسائل سے اس بدکاری کو عام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم ایمان والوں کو کافی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ یہ دعا جو اقبال نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی، ہمیں بھی اپنے بال بچوں، اپنی نسل کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے، اور مختلف وسائل سے جس طرح سے بدکاریوں کو عام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس پہ دھیان دینا ہے، تاکہ یہ برائیاں ہمارے گھرانوں کا حصہ نہ بن جائیں، ہمارے معاشرے کا حصہ نہ بن جائیں۔ یہ برائیاں جب عام ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی حالانکہ اس برائی میں باضابطہ ملوث نہیں تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ تھی، اس معاملے میں وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کیا، اور اس میں بڑی عبرت ہے کہ برائیوں پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، برائیوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ برائی کو ختم کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسی میں دراصل بھلائی ہے، کامیابی ہے، نجات ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا ناپ تول سے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور کہا یہ ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عبرت بنا دیا۔ نبیوں کی یہ قصے دراصل حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلاسا دلانے کے لیے بھی، اس میں آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے، ایمان والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اور اہل حق کو وہ آزماتے ہیں، اہل حق کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ، انبیاء کی راہ پہ چلنے والوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، تو صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد بھی دلا رہا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ کے
اللہ تبارک و تعالیٰ جو شوکت و قوت والا ہے، بہت زیادہ رحمت والا ہے، اس پہ بھروسہ رکھیے۔ یراک حین تقوم، جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، اور آپ جو سجدہ کرنے والوں میں، ایمان والوں میں، عبادت گزاروں میں رہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ یہ ساری نیکیاں کر رہے ہیں، اور آپ ان کی اہل مکہ کی جو بدماشیاں ہیں ان سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی پارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعراء کا ذکر کیا ہے، اور ان میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور شاعروں کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ عام طور پہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر طرح کی وادی میں بھٹکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ انصاف کہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی مستثنیٰ کیا کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، وہ ویسے نہیں ہوتے جیسے عام شعراء ہوتے ہیں۔ ان کا جو مقام ہے وہ دوسرا ہے، ان کی جو شان ہے وہ نرالی ہے۔ تو جو لوگ بھی اہل ایمان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں گے، ان سے بہرحال خیر کا سوتا پھوٹے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ نہیں ہیں، تو ان کی راہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں سورہ نمل ہے، جہاں قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت اور ہدایت بتایا ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے فرعون کو اس کے تکبر کی وجہ سے عبرت بنا دیا، اس کا ذکر ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، انہیں چرند و پرند کی بولیاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی، اور ان کو وہ اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک چیٹی نے اپنی تمام دوسری چیٹیوں سے کہا کہ سنبھل جاؤ، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پہ ہنس پڑے۔ ہم غور کریں تو ان واقعات میں ہمارے لیے بڑا سامان ہے عبرت کا۔ اس میں ہدہد کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے تو کہا کہ اچھا اس کی خبر لوں گا اور زبردست سزا دوں گا اسے۔ لیکن جب ہدہد آیا تو اس نے ملکہ سبا کا پورا واقعہ بیان کیا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، شمس و قمر کو پوجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پوجتے۔ پھر جب یہ حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے واضح ہوئی تو انہوں نے پھر ملکہ سبا سے خط و کتابت کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف انہیں بلایا، حقیقت کی دعوت دی، اور پھر وہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ملکہ سبا آئی اور پھر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہدایت سے نوازا۔ اس پہ بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدہد کے اس واقعہ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اس میں علم کی جو اہمیت ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہدہد کو پتہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ تو ہدہد کا جو طرز بیان ہے اس پہ غور کرنے سے ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبا کی زبانی، اس میں ایک بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے جب اپنے درباری لوگوں سے جو ان کے مشیر کار تھے ان سے جب انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سلیمان کا خط آیا ہے اور ایسی ایسی بات ہے، تو انہوں نے جو کچھ کہا اس پہ جو ملکہ سبا نے کہا وہ ایک بڑی بات تھی کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ ایک بڑی حقیقت کی طرف عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کہیں داخل ہوتے ہیں، کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تباہی و بربادی آتی ہے، وہاں کے جو باعزت لوگ ہوتے ہیں وہ ذلیل کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بڑی حقیقت کی طرف ملکہ سبا کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے۔ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حقائق ہمارے سامنے مختلف اوقات میں سامنے آتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صالح اور لوط علیہ السلام اور ان کی قوموں کی جو نافرمانی تھی اس کا ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کے خلاف مکر کر رہے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بہتر چال کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور قرآنی ہدایات سے اپنی دنیا کو منور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے اس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ منور کرے،
اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔